الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الأحصاء عدلها ونايا عن الجزاء عمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صلوات سب سے پہلے دعا گو خداوند متعال آپ تمام بزرگوں کا آج کی اس پاک جشن میں چل کر آئے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے بھی بزرگان بیٹھے ہیں مالک ان تمام کا سایہ ہم چھوٹے خطیبوں پہ قائم و دائم فرمائے. پروردگار متعال بانیان نے جشن کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. آج کے دن کا صدقہ جتنے بھی دوست احباب تشریف فرمائے ہیں ان کے دلوں میں جو نیک حاجات خواہشیں شرعیہ ہیں باب الحوائج کے صدقے میں جلد پورے ہوں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ سرکار کے جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. آج ہم نے آپ کو علی بادشاہ کا تعارف کروانا ہے. علی اپنوں کے نزدیک کیا ہے اور اغیار کے نزدیک کیا ہے. مالک آپ تمام کی جھولی آباد فرمائے. میں دو جملے سبھی نے حمد کے پڑھے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ ادب سے ادب پڑھنے لگا ہوں. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس کائنات کو بئی رنگ رنگی دنیا کو پر از لالہ گل و جزو کل بنایا. جس نے باوجود ترس باغبان بہبی میں سیاد ولولائے رخ گل دے کر بلبل کو دام محبت میں پھنسایا. جس نے ایک ہی خلقت سے دو طرح کا جلوہ دکھایا. سنیے گا, جس نے ایک ہی خلقت سے دو طرح کا جلوہ دکھایا. جس نے انسان ضعیف البنیان کو اشرف المخلوقات بنایا. صفت اس کی مجال ہے زبان اس تقریر سے لال ہے. صفت اس کی محال ہے زبان اس تقریر سے لال ہے کہ جس کے بارے میں مخبر ثابت یہ فرمائے دوسرا اس عہدے سے کب برائے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت. کون ہے جو صحیح مانے تیری حق کے معرفت رکھتا ہو. اور درود و سلام ہو سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کو کائنات عالم کے لیے اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا. جس کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. جس کا بولنا معجزہ, جس کا چلنا معجزہ, جس کا 1.25 لاکھ کے مجمع میں کسی کو بلانا معجزہ, کسی کا ہاتھ پکڑ کر دکھانا معجزہ, کسی کو اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اشخاص میں سے قوموا عنی کہہ کے بھگانا معجزہ. اور سلامت رکھے اور اس پر سلام اور اس کے وسیع برحق امیر کائنات کا میں اپنی زبان سے تھوڑا سا تعارف کراؤں گا, پھر معصوم کی زبانی, پھر اپنوں کی زبانی, پھر اغیار کی زبانی. وقت بہت مختصر ہے, میں نے بہت کچھ آپ کو سنانا ہے. اب میں بیان کرنے لگا ہوں درود و سلام ہوں اس نبی کے وسیع برحق پر. کون ہے وہ علی؟ بزم تقدس کا ادیب علی, منبر سلونی کا خطیب علی, عالم ملکوت کا حاکم, بے کسوں کا شہنشاہ, حوران جنت کی آرزو, بہشت رضوان کی تمنا, کاتب تقدیر, عابد شب, عبد الائمہ, بہر کردگار جلالت کے غواص ازل علیین اور عالم علیین کے مہتاب علی بن ابی طالب. امام زمانہ کے قدموں پہ یہ ہاتھ لگے. کون ہے وہ علی؟ خلیل ابن احمد عروضی سے پوچھا گیا ما تقول فی شان علی ابن ابی طالب, آپ علی ابن ابی طالب کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا. خلیل ابن احمد عروضی کہتے ہیں ما اقول فی حق امرئ قدمت مناقبہ اولیاءہ خوفا واعداؤہ حسدا ثم ظہر بین الکتمین ما ملأ الخافقین. کہتا میں اس علی کے بارے میں کیا سناؤں جس کے فضائل اپنوں نے خوف سے چھپا لیے, دشمنوں نے حسد سے چھپا لیے. ان دونوں کتمان کے درمیان جو علی ظاہر ہے زمانہ حیران ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر علی کیا ہوتا؟ اسی سے پوچھا آپ بتائیں مت دلیل ان علی امام الکل فی الکل, آپ کے نزدیک کیا دلیل ہے
ہے کہ علی امام کل فی الکل ہے، تو اس نے کہا تھا احتیاج الکل الیہ واستغناءہ عن الکل، کل کی کل احتیاج علی کی طرف سے اور علی کل سے بے نیاز ہے۔ علی چونکہ کل کی کل احتیاج علی کی طرف سے ہے، اور یہ جز کیسے کل بتا سکتا ہے؟ میں تو جزوی میں سے بھی ایک جز ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ علی کیا ہے؟ اور اس لیے تو خواجہ نصیر الدین طوسی کے شعر ہیں، کیا علماء تھے یار وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا لو ان رجلا آتا بالصالحات غدا یبت کل نبی مرسل و ولی وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا کسل وعاش فی الدهر آلاف مؤلف معصوم بلا ذنب ولا قتل، کہتے ہیں ولیس فی الحشر یوم البعث ينفعه الا بحب امیر المومنین علی۔ کہتے ہیں قیامت والے دن کوئی بندہ آئے تمام انبیاء کے اعمال کے ساتھ آئے اور ہزاروں سال زمانے میں جیے، کس طریقے سے کہ ہر روز روزہ رکھے، ہر رات ساری رات عبادت کرے، اور یہی عمل وعاش فی الدہر آلاف مؤلفہ، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال نہیں، ہزاروں سال اتنے عمل کرے۔ وہ کہتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے یوم البعث ینفعہ، کہتے ہیں قیامت والے دن یہ ساری عبادت اسے نفع نہیں دے گی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ علی کی محبت نہ ہو تو وہ کون ہے علی؟ عرب والوں کا ایک مقولہ ہے، عرب میں پڑھ رہا ہوں، سارے بزرگان سامنے تشریف فرما ہے، عرب والے کہتے ہیں کہ اہل البیت یعرفون ما فی البیت، اہل بیت ہی جانتے ہیں گھر والوں کے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور پہلے معصوم سے نہ پوچھیں کہ مولا آپ کے نزدیک علی کیا ہے، تو اور امام سجاد سے پوچھتے ہیں جو خود علی ہے۔ مولا سلامت رکھے، امام سجاد سے پوچھتے، اور اغیار کا مجمع تھا جو امام نے اپنے دادا کا تعارف کروایا تھا، سرکار فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی علی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقام علم الحدین وتاج البکائین واسمر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین ورسول رب العالمین، انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن محامی حرم المسلمین لسان حکمت رب العالمین، سمح سخی رضی بہلول ہمام قوام شجاع۔ رضی بحلول ہمام قوام شجاع قمقام قاطع الاسلام ومفرق الاحزاب، مکی مدنی تہامی ہاشمی ابتحی بدری نہبی شجری مفرق الکتائب وشہاب اللہ الثاقب اسد اللہ الغالب مطلوب علی کل طالب ذاک جدی علی ابن ابی۔ یہ تو مولا کا تعارف تھا اپنوں کا، ایک اور اپنوں کا، اس کے بعد اغیار کا تعارف۔ کتاب کا نام ہے فضائل ابن شعبان، علامہ ابراہیم قمی کی کتاب ہے کہ اس میں یہ مفاخرہ نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اسود کا، جس نے چوری کی تھی اور مولا کی بارگاہ میں آیا، آتے ہوئے کہنے لگا مولا سرق تو فتح ہے نہیں، مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دو۔ سرکار نے عین اللہ آنکھوں سے دیکھ کے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہے، کسی نے تیرے خلاف گواہی نہیں دی۔ وہ کہتا مولا زمانہ نہ جانے آپ تو عین اللہ والی آنکھ رکھتے ہیں۔ مولا آپ کے جانتے
مرتبہ اس نے اقرار کیا. سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ تو نے اقرار کر لیا, تو نے چوری کی ہے. قمر سے فرمایا میری تلوار لاؤ. جناب قمر نے تلوار پیش کی, سرکار نے اس کی انگلیاں کاٹی. فضائل ابن شہادات کتاب کا حوالہ میں پھر بھی دے رہا ہوں. انگلیاں کٹی ہوئی سے بازار میں جا رہا تھا. سامنے ایک نامی ابن کبا نامی ایک شخص ہے جو منافق تھا, مولا سے مبغض تھا, بغض رکھتا تھا مولا کا. وہ سامنے اس نے دیکھا کہ اسود کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, انگلیاں ایک ہاتھ میں ہے. اب اس نے پوچھا ما قطع یمینک یا اخل اسود, تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ اب وہ چونکہ اسود تھا, مولا کا ماننے والا تو تھا. اس نے کہا اگر کہہ دوں کہ علی نے کاٹی ہیں تو اچھا نہیں لگتا, ہونا تو میں اسے اپنا مولا کا تعارف ہی کروا دوں. جو اسود نے بازار کوفہ میں تعارف کروایا میں نجف میں سنا رہا ہوں. مولا سلامت باقی رحمت رکھے. اب اس نے کہا یہ مبغض, اگر میں علی کا نام لوں تو کسی طریقے سے تو لوں, چونکہ ماننے والا تھا. اس نے کہا قطع یمینی امیر المؤمنین قائد غر المحجلین یعصوب الدین حبہ حسنۃ لا تضر ما سیئہ وبغضہ سیئۃ لا تنفع ما حسن اخو الرسول زوج البتول ابو السبتین الحسن والحسین. پاک سید آپ کو سلامت باقر کتنی پیاری بات کہی یار اس نے. کہتے ہیں علی بادشاہ کی محبت اتنی بڑی نیکی ہے جسے کوئی گناہ ضرر نہیں دے سکتا, اور اس کا بغض اتنا بڑا گناہ ہے جسے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی. یہ تو تھے اپنے آؤ اغیار کی زبانی. مجھ سے پہلے بھی بھائی نے اپنے ابو الحدیث معتزلی کا تعارف کروایا اور ان کا قصیدہ بھی پیش کیا. اور ایک بات اس نے اتنی بڑی کی زمانے کے لیے, جب اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی نا, مولا امیر کائنات کے علم کے بارے میں کچھ شعر ہے, سب علماء بیٹھے ہیں, چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں, وقت تو بہت مختصر ہے لیکن آپ ترجمہ تو آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے. تو سرکار نے فرمایا تھا الناس من جهة التماس الاكفاء ابوهم آدم وام حواء ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى الاستهداء بالله وقيمة المرء ما قد كان يحسن والجاهلون لاهل العلم اعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى واهل العلم احياء. علماء کے فضائل پڑھ رہا ہوں, علماء کے فضائل پڑھ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت باقی رحمت رکھے. مولا نے فرمایا وقیمۃ المرء ما قد كان يحسن, انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے. اسی جملے پہ ابن ابی الحدیث معتزلی نے قلم اٹھایا, اس نے کہا زمانے نے علی ابن ابی طالب سے فصاحت اور بلاغت سیکھی ہے. جس کے دروازے پہ فصاحت اور بلاغت سجدے کیا کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور جو لوگ ادیب تشریف فرمائے, خطیب تشریف فرمائے, اب میں نے الفاظی بیان کرنی ہے. جرداق کی اپنے دامن کو پھیلانا اور میرے حق میں دعا بھی کرنا. جرداق میں جب نہج البلاغہ کو پڑھا, میں جلدی سے پڑھنے لگا, الفاظ بڑے قیمتی ہیں اور بڑے مشکل بھی ہیں. جرداق کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا. وہ کہتا ہے جب میں نے علی بادشاہ کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا, اپنے الفاظ میں بیان کرتا کہتا ہے علی ابن ابی طالب کی فصاحت اور بلاغت کی مثال ایسے ہے جیسے پھولوں کا باغ ہو جس پہ پھولوں کی لطافت, چشموں کی صفائی, آب کوثر کی سرمستی اور سلاست روانی کا, سنیے گا, سلاست روانی کا عالم یہ ہے کہ علی کا خطاب انسان تو انسان اگر سن لے تو گمراہن سے بھی نہ ٹپکنے لگ جائے, سنگریزوں سے شرارے ابھرنے لگ جائے, آتش قدوں میں شبنم برس جائے. اور قبلہ یہ 2 جملے میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں جو خطیب اور ادیب تشریف فرما ہے. اگر میں علی کی تعریف رقم کروں تو شاخ زنبق و نرگس کی ٹہنی کو لاکھ بار قلم کروں. اللہ خضر کی حیات رضوان کی ثبات درکار رہے, لکھنا بیکار رہے, 1000 بار خزا جائے بہار آئے. علی مولا کے کہے ہوئے جملے کی روش صفا نہ تحریر ہو سکے بلکہ خامہ معنی بھی سل جائے. معصوم نے بھی کہا تھا اگر مجھے خوف نہ ہوتا یا علی میں تیرے وہ فضائل پڑھتا. میں بھی اپنی طرف سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر مجھے خوف سنان لسان نکتہ گرانے لعام نہ ہوتا تو میں علی کے میدان محمد میں اپنی اشعل سیر سبق زبان کو اتنی سبق رفتاری کے ساتھ دوڑاتا کہ خود تعریف حیران ہو جاتی. کون ہے وہ علی؟ یہ جرداق کے الفاظ تھے. 2 جملے میں نے علی بادشاہ کا تعارف سنایا اور علی کی آمد. ایک جملہ جو ادیب اور خطیب بیٹھے ان کے لیے, اور میرا وقت بھی تمام ہو چکا. دشمن کی زبانی, جیسے عمر بن عاص نے بھی کہا تھا الفضل ما شہدت بالاعداء, کہ انسان کی فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. علامہ عبد الرسول محلاتی کی کتاب ہے, امیر المومنین فارسی کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ دن حاکم شام نے کہہ دیا تھا کہ یار تجھے شرم نہیں ہے جب تو علی کے آگے دوڑا تھا تو کپڑے بھی کھول گیا تھا. کیا جواب
دیا تھا. اس نے کہا چلو یہ بھی میرا حوصلہ, میں علی کے سامنے میدان میں تو گیا ہوں, تو علی کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتا. اور اس نے تو دلیل دی, شاہ صاحب کی بلد اس نے دلیل دی, وہ حیران کن ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتا کسی بندے کے پیچھے جنگل میں کوئی شیر لگ جائے اور وہ قدرت سے اللہ کی طرف سے اس کی جان شیر سے بچ جائے اور وہ آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ اسے مبارک دیتے ہیں, یار سنا ہے تیرے پیچھے شیر لگا تھا, تو شیر سے بچ کر آ گیا. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی عام بندے کے پیچھے عام شیر لگے اور وہ بچ کے آ جائے تو مبارک دیتے ہیں, میں اللہ کے شیر سے بچ کر آ گیا. کچھ لوگ چلیں گے وہ ہم سے کہیں گے تھوڑا سا دے دو, تھوڑا سا دے دو, ہم ان سے کہیں گے یہ ان کے لیے ہے جو دل سے کہیں گے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور آپ تمام کی جھولیاں بات فرمائیں. اس غریب کی دعا ہے کربلا سے آیا ہوں, مولا آپ تمام کی جھولیاں بات فرمائیں. دل خوش کر دیا پاک سید آپ سے راضی ہوں. اس نے جو جملہ کہا عربی میں علامہ عبد الرسول اللہ کی لکھتے ہیں, جیسے اس نے یہ بات کی اس کے بعد اس نے کہا الجبن والفرار من علی اللہ مرد کے لیے علی کے آگے بھاگنا عیب نہیں ہے. وہی آج کا دن کعبہ میں تشریف لائے. ایک پیارا سا جملہ دے کے میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں ممبر سے ہونے لگا ہوں. جب سرکار کا آمد پر کرامت ہوئی نا تو 3 دن گزر چکے تھے. یہ بات مکہ کے اطراف میں بھی پھیل چکی تھی کہ ابو طالب سرکار کے گھر والی کعبہ میں گئی ہیں 3 دن سے, پتہ نہیں کیا ہوا. اب جو ادیب اور خطیب تشریف فرما ہے, لوگ اطراف مکہ سے آئے, تیسرا دن تھا. انہوں نے مکہ والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہوا ہے. تو مکہ والوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ ماں بیٹا عجیب کام کر گئے ہیں, اللہ جانے جیتے ہیں یا مر گئے ہیں. تیسرا دن تھا, رسول اللہ تشریف لائے. سرکار کے آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا. بیوی نے امیر کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اب دیکھیے گا, بیوی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اب میں یوں کہوں کہ ہر جوان و سن رسیدہ لیل و نہار دیدہ بڑے فرط حیرت سے علی علی کے علی اعلیٰ کو دیکھنے کے لیے بیت اللہ میں جمع. اب سارے بیوی نے سب سے پہلے, رسول نے تو مبارک دی, بیوی نے کہا خیر مبارک ہو, بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے, بولتا بھی نہیں اور آنکھیں بھی نہیں کھولی. سبھی جانتے ہیں. مولا نے کہا مجھے عطا کیجیے. تو بیوی نے علی کو علی کے مولا کے سپرد کیا, اپنے ہاتھوں پہ علی کو لیا. رسول نے سب سے پہلے مولا نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی, جو تشریف فرما ہے ادیب اور خطیب. کیوں 3 دن کیوں نہیں آنکھ کھولی رسول نے, علی مولا نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی علت یہی تھی, تیسرے دن رسول کے ہاتھوں پہ علی آ کر آنکھیں کھول کے بتا رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول, ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول. تو جملہ سنیے گا. دیا سرکار نے فرمایا یا علی قرآن سنا. تو امین کہنا 3 دن کے تھے, سرکار نے قرآن پڑھنا شروع کیا. میں یوں کہوں کہ قرآن نے قرآن سنایا, لوگوں پہ تعجب چھایا. سارے مجلس سبھی دنگ تھے, علی کے عجیب رنگ تھے. کچھ سارے مکہ جمع تھے علی کی آمد پہ. سبھی نے کہا ایسا از قسم بشر نہیں گزرا
کہ جو 3 دن کا ہو اور بولنے لگے اور قرآن سنانے لگے تو جو کفار مکہ تھے وہ باعث شرم ز کثرت غم، جو باعث شرم ز کثرت غم، جو عشرت کا دائے خاص تھے، ماتم سرائے عام نظر آنے لگے۔ تاریخی آمد تھی، کائنات عالم کی ہر شے خوشی سے جگمگا اٹھی، حتیٰ کہ جو ریت کا ذرہ تھا وہ بھی افشاں کی طرح چمکنے لگا۔ آج حتیٰ کہ بت پرست تھے، بت شکن کی آمد پہ سبھی کے سبھی بت بن چکے تھے، بلکہ آوارہ دشت رہروئے اقلیم عدم ہو چکے تھے۔ سننے والا بیٹھا ہے، بلکہ آوارہ دشت رہروئے اقلیم عدم ہو چکے تھے، اور جو بت تھے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ سارے بت اپنی طرف دیکھنے لگے بت شکن کی آمد پہ، تو سارے بتوں نے اپنے آپ سے کہا کہ تالے گردش زدہ سے امید یاری و مددگاری نہ تھی، ایسی قسمت ہماری نہ تھی۔ بس سرکار کہ جب آمد کو کرامت ہوئی تو کہا تھا وہاں پہ وہ اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کلام کہا، اور اسی پہ میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک نظم کی ایک چھوٹی سی بہار ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اس پاک خادمہ کو کہا کہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کی مہربانی قیامت تلک۔ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کی مہربانی قیامت تلک، گر ہمارا صحیح آپ کے چاند کی ہو گئی حکمرانی قیامت تلک، ہم بھی مٹنے نہ دیں گے اس دیوار سے یہ مقدس نشانی قیامت